نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا جو عرف ندا ہے اور یہاں پر آمنو ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اطیعوا حکم دیا گیا، اطاعت سے نکلا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب فرما برداری ہے۔ اللہ کے ہاں کے اوپر زبر آ گئی، جس سے یہ بات پتہ چل گئی یہ مفعول ہے۔ جو حضرات درس شروع سے سن رہے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ایک ایسا فارمولہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد یہ بات بیان کر دی کہ ولا تولوا عنہ، اور نہ تم اس سے پھرو۔ لا کا مطلب نہیں ہے تولوا تم پھرو، نہ تم پھرو، عنہ اس سے، وانتم اور تم، انتم جمع کے لیے ہے تم سب اشخاص، اگر انت ہو تو تم ایک شخص، انتما ہو تو تم دو اشخاص، اور انتم جہاں پر آ گیا یہ جمع کے لیے۔ تسمعون تم سنتے ہو، تو شروع میں تا آ گئی، تسمعون سے ماد سے نکلا ہے، سننا اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔ تو شروع میں تا آنے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے۔ یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر ایک فرق واضح ہو گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے برعکس جو کفار کو شکست ہوئی اس کی وجہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت تھی، جو آیت کریمہ گزر چکی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت جو کی تھی اس وجہ سے انہیں اس میں شکست حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ۔ لا کا مطلب نہیں، واؤ جو شروع میں ہے اس کا مطلب ہے اور، تکونوا تم ہو جاؤ، کالذین قالوا سمعنا، الذین جس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے کئی مرتبہ، الذین وہ لوگ، کاف شروع میں آئی، کاف کا مطلب ہے مانت، لائک، سملر، نہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ، قالوا جنہوں نے کہا۔ اب یہ پاسٹ ٹینس ہے، اگر قالا ہو تو اس ایک شخص نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، اگر ہو قالا تو ان دو اشخاص نے کہا۔ تو یہ شروع میں یہ بات بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہو۔ قالوا انہوں نے کیا کہا کہ سمعنا، یہ بھی سماع سے نکلا ہے، سمعنا ہم نے سنا، اگر تو ہو تو سمعتو میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، وہم اور وہ، یہ بھی جمع کے لیے، اگر ہوا ہو تو ایک، وہ ایک، ہما ہو تو وہ دو اشخاص، اگر ہم ہو تو وہ سب۔ قالوا سمعنا وہم لا يسمعون، لا يسمعون وہ نہیں سنتے، یسمعون جو ہے یہ بھی سماج سے نکلا ہے۔ اب وہ کون لوگ تھے جو نہیں سنتے تھے؟ یعنی وہ جو کافر جو تھے، جنہیں بار بار جو ہے اسلام کی دعوت دی جاتی، تو کبھی وہ قرآن کریم میں اور کہتے بھی یہ اللہ کی پاک کی طرف سے کلام نہیں ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک کرتے، انکار کر دیتے، تو وہ کہتے بھی قالوا سمعنا، ابھی ہم نے سن لیا، تو اصل میں سنی انسنی کر دیتے تھے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کرتے کہ بھی یہ لوگ خطرناک ہیں، اور اس وجہ سے بھی دنیا میں بھی یہ لوگ ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ جیسے کہ اگلی آیت کریمہ میں یہ بات بیان کرتی کہ بھی یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر کون کون سے ڈیفیکٹس ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا اگلی آیت کریمہ میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان بے شک، ان کا لفظ شروع میں آ گیا، بے شک بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شر الدواب، شر جو ہے وہ
برائی کو کہتی ہیں۔ اردو میں بھی ہم شریر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھ عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ شر الدواب، دواب جو ہے وہ دابہ کی جمع ہے۔ دنیا میں ہر چلنے والا جو ہے اسے دابہ کہتے ہیں، ہر چلنے والا جانور جو ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ایک اور آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ پاک نے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ، ہر جاندار کو، ہر دابہ کو، ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتی ہیں، بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتی ہیں۔ تو کافروں کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ ایسے جانور ہیں جو سب سے برے جانور ہیں کائنات میں۔ عند اللہ، عند کا مطلب ہے نزدیک، اللہ کے نزدیک۔ الصم کون ہے؟ کہ جو بہرے ہیں، بکمن گونگی ہیں، یعنی حق بات یہ سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان پہ حق بات اثر نہیں کرتی، اور یہ حق بات کہتے نہیں ہیں، جب بھی بات کریں گے اسلام کے خلاف کریں گے۔ الذین، پھر وہ بات آ گئی، الذین وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بہرے اور گونگے کس طرح ہیں۔ پہلے پارے میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگی، اندھے ہیں اور یہ لوگ رجوع نہیں کرتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں یہ بات بیان کر دی گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، یعنی قرآن کریم کو دیکھیں گے بھی اس کے باوجود اسے قبول نہیں کریں گے، تو اب یہ اندھوں کی طرح ہو گئے۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑ جائے اس کے باوجود یہ انکار کر دیتی ہیں، تو یہ بالکل یہ بہروں کی طرح ہیں، ان کے کانوں کا کوئی فائدہ نہیں انہیں۔ لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ عقل والوں کی نشانی جو ہے وہ تعریف یہ بیان کر دی گئی، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھی ہوں، کھڑی ہوں، لیٹی ہوں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، لیکن ان لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق بات کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر، اور یہ لوگ رجوع نہیں کرتے، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہاں پر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو جو ہے کئی مرتبہ آپ نے تبلیغ کی، لیکن ابو جہل جو ہے جسے پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت والا، دنیا کے جو معاملات جو ہیں بڑی حکمت کے ساتھ یہ حل کیا کرتا تھا، لیکن جب اسے دین کی دعوت دی جاتی قبول نہ کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اسے ابو الحکم نہیں بلکہ اسے ابو جہل کہا کرو، جہالت والا۔ تو جس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی نالج کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ شخص جاہل ہے۔ تو اسی لیے دین کو کوئی فلسفیانہ انداز سے فلسفی بن جائے اور اپنی عقل سے سوچے اور دین کا انکاری ہو جائے، تو اس کے پاس جو نالج جو ہے، اس کے پاس جو تعلیم جو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے عقل شخص ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو شخص آخرت میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر وہ شخص کتنا بے وقوف ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ابھی عقل مند شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو سنوارا اور اس کی محنت کی جو موت کے بعد اس کے کام آنے والی ہے، تو پھر وہ شخص عقل مند ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اس کے بعد یہ بات بیان کر دی گئی، بلو، اور اگر، علیمہ، پھر یہ ماضی کا سیکھا ہے، پاسٹ ٹینس، علم اللہ، اللہ پاک جانتے، فی کا مطلب میں، ہم، ان میں، اللہ پاک جانتے ان میں، خیرن، کوئی اچھی بات، لاسمعہم، جو ضرور انہیں سنا دیتے، ولو، اور اگر، اسمعہم، سن لیتے، ولو اسمعہم، اگر انہیں وہ سنا دیتا، لتولوا وہم معرضون، تو ضرور وہ پھر جاتے اعراض کر کے۔ تو یہ بات یہاں بھی بیان کر دی گئی کہ اصل میں یہ لوگ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں، انہیں اگر سنا بھی دیا جاتا تو پھر بھی یہ لوگ اعراض کر کے جو ہے وہ چلے جاتے، مڑ جاتے،
تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اللہ پاک اسے جو ہے وہ ہدایت دیں۔ ایک اور آیت میں یہ بات بیان کر دی گئی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ پاک جو جسے ہدایت دینا چاہیں تو سیدھے رستے کی طرف، تو یہ اصل میں اللہ پاک ہدایت دینا چاہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کر دی گئی۔ اب اس میں اگر مثال دی جائے جیسے ابو لہب، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ اب حضور تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ خطابت میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تبلیغ میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اسے بھی تبلیغ کی لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ ابو جہل کو تبلیغ کی، وہ بھی نہ مانا۔ تو اصل میں ہدایت جو ہے وہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ دکھا دیں ہم کو سیدھا راستہ، تو ہدایت اصل میں اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی جو دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت کریمہ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صحابہ کرام کو پھر خطاب کیا گیا، استجیبوا للہ والرسول، اللہ اس کے رسول کا جواب دو، لما، واسطے اس کے، دعاکم، وہ پکاریں تم کو، یعنی جب وہ تمہیں بلائیں۔ دعا جو ہے وہ، دعا جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے، پکارنا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لما، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لما، واسطے اس کے جو یحییکم، جس میں زندگی ہے تمہاری۔ جب اللہ اس کے رسول جو ہو اس بات کی طرف پکاریں تو پھر تم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات کا جواب دو۔ تو اس میں ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک مرتبہ نماز آپ پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکارا، تو آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ پہلے میں نماز مکمل کر دوں اس کے بعد میں چلے جاؤں گا۔ تو نماز آپ نے مکمل کی، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ آئے، تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ، جب حضور اکرم سے پوچھا بھی آپ کیوں نہیں آئے جب میں نے پکارا، تو انہوں نے جواب دیا بھی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی، آئندہ میں نماز میں بھی ہوں گا تو آپ مجھے پکاریں گے تو میں آ جاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا بھی صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں۔ تو صحابہ کرام اسی وجہ سے کامیاب ہوئے، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یحول، حائل ہیں، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ پاک حائل ہیں۔ اگر نیکی کا موقع ہو تو اسے جو ہے اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً نیکی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسان بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کے لیے ثابت قدم جو ہے بنا دے۔ تو اسی وجہ سے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آئی، تمام کائنات کے دل جو ایک دل کی طرح اللہ پاک کی چٹکی میں، اللہ پاک اگر ایک چٹکی سے جو ہے ان کو پھیرنا چاہیں تو آپ اللہ پاک انہیں پھیر سکتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیونکہ دل کی جو ہے بڑی اہمیت ہے انسان کے دل میں، اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے دل کا جو لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ اس لیے یہ کہا گیا بھی اگر زبان اور دل انسان کے ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، اگر دل انسان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی بھی تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی بھی دل کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ تو ابھی سورۃ الانفال کا جو ہے وہ درس جاری ہے، آپ پابندی کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو ترجمہ سیکھنے میں بھی آسانی ہو اور تفسیر سیکھنے میں بھی آسانی ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔